السلام علیکم ویورز۔ جب آیات حجاب نازل ہوئی تو کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین نے سب سے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا۔ فرشتے کرتے ہیں حفاظت ان کی، بیٹیاں جو کر لے نقاب رب کی رضا سمجھ کر۔ حسن حیا کے پردوں میں چھپا ہے، لوگ اسے بکھرے بالوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا چہرہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ یقین جانیے زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں، آپ اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ اکیلے ہی اس دنیا سے جائیں گے، اکیلے ہی قبر میں رہیں گے، اکیلے ہی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہی ہوگا۔ گلاب کا پھول جب تک بند مٹھی میں ہوتا ہے تب تک اس کی خوشبو رہتی ہے، اسی طرح جب تک تم خود کو چھپا کے رکھو گی تم خوشبودار رہو گی، جب کھل گئی یہ خوشبو بکھر جائے گی۔ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بے پردگی آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ تمہارا حجاب ایسا پروقار ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود تمہارا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں، نہ کہ دیدار کرنے پر۔ اگر اللہ کے لیے پردہ کیا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی آزمائشوں کو بھی دل سے قبول کر لیں، کیونکہ خوبصورت منزلوں کی راہیں ہمیشہ کٹھن ہوا کرتی ہیں، اور جنت سے بڑھ کر خوبصورت کیا ہو سکتا ہے۔ حجاب کی مثال گلاب پر لگنے والے کانٹوں کی طرح ہے، جو دیکھنے والوں کو اچھے نہ بھی لگیں، لیکن یہی کانٹے گلاب کا حفاظتی حصار ہیں اور اس کا سنگار بھی۔ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ فرمایا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند یعنی با پردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے یعنی بے پردہ ہو جائے تو بے وقت پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے، جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں۔ حقیقت میں کمزور لڑکیاں تو وہ ہوتی ہیں جو ہواؤں کے رخ کے ساتھ اڑنے والے خس و خاشاک کی مانند ہر رنگ میں رنگی جاتی ہوں۔ کمزور لڑکیاں تو وہ ہیں جو پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض کی مانند معاشرے اور ٹرین کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہیں۔ حجابین تو وہ بہادر لڑکیاں ہوتی ہیں جو جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپے ہواؤں کا رخ بدل کر رکھ دینے کا عزم رکھتی ہیں۔ حجابین تو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو دریاؤں کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤں کو پھیر دینے کی ہمت رکھتی ہیں۔ معاشرہ جو کہے، لوگ جو کہیں، ٹرین جو کہے، وہ اللہ کی آیات کو تھام کر رکھتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو صبغت اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتی ہیں، یہی وہ لڑکیاں ہیں جو اس قوم کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ اللہ انہیں اور ان کے عزم و ہمت کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب عورت پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کی عزت اور وقار کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے جس سے عورت خود کو چھپاتی ہے۔ حجاب میں اس کے سوچنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی نظر، اس کا چلنا پھرنا شامل ہے۔ میں نے پردہ اللہ کا حکم مان کر کیا ہے، نہ کہ لوگوں کے کہنے پر۔ جب پردہ اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر یہ لوگوں کے کہنے پر کیوں اترے؟ آپ کو ملکہ بننے کے لیے تاج کی نہیں بلکہ حجاب کی ضرورت ہے۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ رخسار، ناک، ٹوڑی یا پیشانی سے، سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتا ہے، پھر کیسی پریشانی؟ برقع عورت کی آبرو کا پہرا ہے، جس کا ہر دھاگا کہتا ہے کہ میں پہرے دار ہوں۔
جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی کہتی ہیں کہ ذہن صاف ہونا چاہیے۔ آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہے۔ پردے کا حکم ان کو بھی تھا۔ لڑکے کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ اور لڑکی کی خوبصورتی جوانی میں پردہ ہے۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائل کی ضرورت ہے اور اسے پہننے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ ایک ان پڑھ لیکن با پردہ اور باحیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، بتاتا ہے کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والی باحیا ماں کی باحیا بیٹی ہو۔ 4 انچ کا ٹکڑا یعنی کہ ماسک اتنی حفاظت کرتا ہے تو سوچو مکمل حجاب کتنی حفاظت کرتا ہوگا۔ میرا رب خود پردے میں ہے اور اس نے اپنی مخلوق میں صرف عورت کو پردہ میں رہنے کا حکم دیا۔ عورت ہونا اور باحجاب ہونا رب کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔